حلال رزق اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کی رہتا ہے۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ بہت عرصہ ہو گیا آپ تشریف نہیں لائے، اس کمرے میں آخری شب میں استعمال کی گئی جو چیزیں رکھی گئی تھی وہ بھی استعمال نہیں کی، کیا بات ہوئی؟ پہلے تو آپ ایسا نہیں کیا کرتے تھے، یہاں سے جانے کے بعد آپ کے مزاج میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ حضرت میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں، بلکہ بات کچھ اور ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں جس وقت کھانا کھانے کے لیے آپ کے دسترخوان پر پہنچا اور جس وقت میں نے اس کمرے میں قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کھانے کے میں حلال اور طیب ہونے کی وجہ سے وہ کمرہ نور سے چک و چوبند ہو رہا ہے، اور یہ دیکھا کہ آسمان سے لے کر اس دسترخوان تک انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے سوچا کہ شاید اس سے زیادہ حلال اور طیب کھانا مجھے زندگی میں نہیں ملے گا، لہذا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اس کو کھایا جا سکتا ہے میں نے کھا لیا۔ اس کھانے کا ذرہ ذرہ ایمان کو اور دل کو روشن کرنے والا تھا، اس لیے مجھے جتنا زیادہ سے زیادہ کھانا کھایا گیا تھا میں اس طرح ہی کھانا کھاتا رہا، اور کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے؟ جہاں تک مجھ میں کھانے کی سنت تھی اس میں کھاتا گیا، اور حلال کھانے سے بد ہضمی بھی نہیں ہوتی بلکہ الہضم ہوتا ہے اور اندر جا کر جزو بدن ہو جاتا ہے اور روح کو منور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ میں نے اس کا اثر محسوس کیا، کیونکہ کھانا کھانے کے بعد نہ تو مجھے بد ہضمی ہوئی اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ ہوئی، اور کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب میں کمرے پہنچا جہاں آپ نے میرے لیے آرام کا انتظام کیا تھا جا کر میری حالت ہی بدل گئی۔ سونے کو اور آرام کرنے کو میری طبیعت چاہ نہیں رہی تھی، اگرچہ میں سفر کر کے آیا تھا۔ میں اس کھانے میں اتنی غذائیت اور توانائی تھی کہ میری تھکان بھی ختم ہو گئی اور سستی بھی جاتی رہی۔ میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے نیند آئی، لہٰذا میں لیٹا رہا اور لیٹے لیٹے قرآن و حدیث میں غور کرتا رہا، حتیٰ کہ پوری رات غور و فکر کرتے گزر گئی، اور اسی رات قرآن و حدیث سے 100 مسائل کا حل تلاش کر لیا، اور وہ مسائل ایسے تھے اس سے پہلے کبھی میرے ذہن میں نہ آئے اور نہ ان کی طرف میرا کبھی خیال گیا ہو۔ لیکن جب آج کی رات میں نے غور کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ قرآن و حدیث کے علوم اور اثرات میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ تمام مسائل کی تفصیل اور جوابات میرے ذہن میں آتے چلے جا رہے تھے، اور صبح تک میں مسائل کا حل جانچتا رہا۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ یہ سب آپ کے کھانے کا اثر تھا، اس لیے تہجد کے وقت نہ تو لوٹا استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی نہ مسواک کرنے کی ضرورت پیش آئی، اور وہی عشاء کا وضو میرے لیے فجر میں کام آیا۔ یہ سن کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر گھر والوں کو حقیقت حال بتائی اور جو لوگ ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کر رہے تھے ان سے کہا کہ تم نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، لہٰذا ان سے معافی مانگ لو۔